ہر قسم کی حمد و ثناء اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ انسان کی کامیابی کی راہ میں حائل تین بڑی رکاوٹیں کہ جن رکاوٹوں کو دور کرنا، جن تین بڑے دشمنوں کو دشمن سمجھ کے ان کے خلاف اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے پوری تیاری کرنا تاکہ آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ ان تین بڑے دشمنوں میں انسان کا پہلا دشمن جو اس کو ناکامی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کا اپنا نفس امارہ ہے۔ انسان کا اپنا نفس، ہر انسان یہ دیکھ لے اس کے نفس کی خواہشات، اس کے رجحانات، اس کا میلان کس طرف ہے۔ کیا وہ آپ کو جنت کے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے یا جہنم کے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ نفس کی درستگی کا کیا طریقہ کار ہے، یہ بات بعد میں ڈسکس کی جائے گی۔ میں پہلے دشمنوں کی نشاندہی کر دوں۔ دوسرا، انسان کا بڑا دشمن شیطان ہے، اور یہ بڑا قوی، طاقتور اور جدید اسلحہ سے لیس دشمن ہے جو کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، ہر لمحہ انسان کو رائے حق سے ہٹانے، اس کو گمراہ کرنے، اس کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کی چالیں، اس کا مکر و فریب ہر انسان کے اعتبار سے ہے۔ عالم کو کیسے دھوکہ دینا ہے، عابد کو کیسے دھوکہ دینا ہے، مقتدی کو کیسے دھوکہ دینا ہے، نیک اور متقی پر کہاں سے حملہ کرنا ہے، اور ایک عام آدمی کو کس طرح گمراہ کرنا ہے، نیک اعمال والے کے نیک اعمال کو کس طرح ضائع کروانا ہے، اور جو برائی کے راستے پر ہے اس کو نیکی کی طرف جانے نہیں دینا۔ یہ سارے پروگرامات، ساری یوں سمجھ لیں کہ اسٹریٹجیز، اور اس نے تمام یعنی منصوبہ بندی ایک کی ہوتی ہے، پورا وہ ورک آؤٹ کیا ہوتا ہے پروگرام کہ کیسے چلنا ہے، اور ایک بڑا ویل نیٹ اپ جسے کہتے ہیں نا آپ، انتہائی منظم پروگرام ہے اس کے پاس، اور اس کا لشکر جو سوار بھی ہیں اور پیادے بھی ہیں خوب اپنے F-16 ہم پہ چڑھاتا ہے۔ اس کے پاس بڑا جدید اسلحہ ہے، تو ایک مسلمان کو بھی وہ تمام کام کرنے ہوں گے، وہ تیاری کرنی ہوگی، وہ اسلحہ اپنے پاس رکھنا ہوگا جس سے یہ اس کے وار کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دے سکے۔ گزشتہ خطبے میں نے شیطان کی قوت و طاقت کے ساتھ آدم کے بیٹے کو جو اللہ نے ایک انعام دیا ہے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ شیطان کو اللہ نے بڑا قوی اور طاقتور بنایا، اور اس کو اللہ نے بہت طاقت دی۔ ابھی اللہ نے طاقت اس لیے دی ہے کہ اس زندگی میں ہمارا امتحان مطلوب ہے۔ یہ زندگی ہماری آزمائش کی زندگی ہے، امتحان کی ہے۔ یہ زندگی عیش و نشاط کی جگہ نہیں ہے، یہ زندگی آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ زندگی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ زندگی دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے۔ عمل کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، ابتلا کی جگہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے، کچھ کرنے کی جگہ ہے۔ نہ اس سے پہلے کی زندگی جو ماں کے پیٹ میں تھی یا اس سے پہلے عالم ارواح کی زندگی تھی، وہاں کوئی ابتلا، آزمائش اور کرنے کا کام نہیں تھا۔ نہ اس کے بعد کی زندگی میں جو قبر کی زندگی ہے، حشر کے دن ہم اٹھیں گے یا آگے جس جگہ جائیں گے، وہ دو جگہیں ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ وہاں بھی کوئی عمل کی جگہ نہیں ہے، وہاں کوئی آپ سے مطالبہ نہیں ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ یوں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ ایک جگہ اللہ نے درمیان میں ہمیں ایک زندگی دے کے، حقیر، معمولی، تھوڑی، کم وقت کی ایک مدت جس کا نام دنیا کی زندگی ہے، یہ عطا کر کے، یہ ہمیں دے کے
ہمیں اس زندگی میں امتحان میں رکھا ہے. اب امتحان کے لیے ہم پر ابتلا اور آزمائش بھی ہے، ہم سے کوسچن آنسر بھی ہے، ہم سے تیاری کا مطالبہ بھی ہے، تیاری کا حکم بھی ہے، اور ہمارے لیے کچھ دشمن بھی اللہ نے رکھ دیے ہیں تاکہ ہم اس امتحان کی تیاری میں رہیں. ورنہ اللہ چاہتے تو سبھی کے نفوس مطمئنہ بن جاتے تو کوئی پریشانی نہ ہوتی. شیطان کو اللہ پیدا ہی نہ کرتے، جو پیدا کیا تھا تو یہ سرکشی اور نافرمانی نہ کرتا، یہ بھی عبادات کرتا رہتا، فرشتے بھی کرتے رہتے اور ہم بھی کرتے رہتے، تو کوئی گناہ کا تصور بھی نہ ہوتا. یا اللہ یوں کرتے کہ جیسے انبیاء کو شیطان کے واروں سے محفوظ کیا، ہمیں بھی محفوظ کر لیتے، تو پھر بھی گناہ اور نیکی کا وہ تو پھر کنسیپٹ نہ رہتا نا جی. پھر نیکی ہی نیکی ہوتی، پھر کون سی آزمائش، کون سا امتحان، کون سا انعام، کون سی محنت، کون سی کوشش. اسی طرح تیسرا بڑا دشمن دنیا ہے. دنیا کے اندر اللہ کوئی اٹریکشن اور جاذبیت نہ رکھتے، اس کے اندر کوئی دلکشی نہ رکھتے، اس میں کوئی میگنیٹک پاور نہ ہوتی کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اللہ اس کو ایسا بنا دیتے کہ اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہ ہوتی، تو پھر کوئی اس کی جانب نہ جھکتا، کوئی اس کی طرف نہ جاتا، اور پھر بھی آدمی نہ فتنوں میں مبتلا ہوتا، نہ گناہوں میں مبتلا ہوتا، نہ آخرت کا سودا کرتا. تو پھر امتحان کس بات کا نام ہے؟ دوسرا بڑا دشمن شیطان. اور شیطان ہر اعتبار سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. وہ آپ دیکھیں نا بہت سی جگہوں پہ قرآن مجید میں یہ بات ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھ لیجئے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. اللہ نے کہہ دیا نا، جا اپنی آواز سے ان کو گمراہ کر. یہ چاہے موسیقی کی آواز ہو، ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر وہ آواز، ہر وہ بول، ہر وہ قول، ہر وہ بات جو آدمی کو اللہ سے ہٹا لے، جو نافرمانی کی طرف لے جائے، وہ شیطان کی آواز ہے، وہ اس کی آواز ہے. چاہے وہ آواز لگانے والا انسانی شکل میں ہی شیطان کیوں نہ ہو. من الجنت والناس، یہ محض جن اور شیاطین نہیں ہیں، انسانی شکل میں بھی شیاطین ہیں جو گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے پھر اس کو سوار اور پیادے بھی دے دیے، جیسے میں نے کہا نا، جدید اسلحہ سے لیس. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ. اللہ نے اس کو سوار بھی دے دیے، سواریاں بھی دے دیں، میزائل اور بڑے بڑے سپیڈی جنگی جہاز بھی اس کو دے دیے، سب کچھ دے دیا اللہ نے اس کو. اور اس کو پیادے، اس کو گراؤنڈ فورس بھی دے دی، گراؤنڈ آفینسو کے لیے سب کچھ اللہ نے دے دیا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا. اور پھر اللہ نے اس کو میرے نفس میں، مجھ میں، میری اولاد میں اور میرے مال میں بھی مشارکت دے دی. یہ پارٹنر ہے ہمارا، وہ شریک ہو جاتا ہے. اور کیسے شریک ہوتا ہے؟ کہ جب میں شیطان کے راستے پر چلتا ہوں، میرا مال شیطان کے راستے پر لٹتا ہے، خرچ ہوتا ہے، جاتا ہے، تو یہ شیطان کی شراکت ہے کہ اس کو اس کا حصہ جا رہا ہے. میری اولاد جو شیطان کے راستے پر چلے گی، یہ اولاد میں اس کا حصہ ہوگا. کچھ باتیں میری مانے گی، کچھ شیطان کی مانے گی، تو وہ شیطان کا حصہ بھی ہے اور میرا بھی ہے. اگر ساری شیطان کی مانے گی تو سب اسی کا ہے، میں تو مائنس ہو گیا. اور اللہ فرماتے ہیں تمہیں بڑے وعدے دیتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یوں کر لیں گے، وہ کر لیں گے. تو اس کے وعدوں کے متعلق یاد رکھنا کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اس کے وعدے دھوکہ ہے، اس کے وعدے دھوکہ ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ سب سے بڑا کذاب ہے. تمہیں جو بڑی باتیں سناتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دی، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. شیطان کے وعدے دھوکہ ہیں، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، تمہیں پھنسا کے پیچھے ہٹ جائے گا.
کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کہہ دے گا کہ اچھا بھائی میں نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے ادھر برائی پہ لگایا تھا، میں نے تو وسوسہ ہی ڈالا تھا نا، تم میری بات نہ مانتے، یا تمہیں اللہ نے عقل و شعور نہیں دی تھی، تم انسان نہیں تھے، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں تھا، یہ دماغ دنیا کے فائدے کے لیے اور میرے راستے پر چلنے کے لیے تو بڑا تیزی سے چلتا تھا، تو اللہ کی فرما برداری کے لیے اس کو یوز نہیں کر سکتے تھے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو یہ باتیں کہہ کے سائڈ پہ ہو جائے گا اور میں پھنس جاؤں گا، کوئی اور پھنس جائے گا۔ سو میرے بھائیوں، بڑا طاقتور دشمن، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان الشیطان یجری من ابن آدم من الدم من العروق، شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے، یوں دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا، خون پورے جسم میں حرکت کرتا ہے، ہر جگہ یہ پہنچتا ہے، نہ پہنچے آپ کی رگ میں ذرا سا خون و بلاک ہو جائے تو کہتے ہیں جی یہ پین ہو گیا، جی کیا ہے جی خون گردش نہیں کر رہا، یعنی اس کی گردش ضروری ہے، اس کا آنا جانا ضروری ہے، وہ اس طرح گردش کرتا ہے یہ انسان میں۔ سو میرے بھائیوں، اس دشمن سے بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھ لیجئے، دلچسپ بات ہے کہ اللہ نے اس نفس کے شیطان کو تو کبھی قید نہیں کیا۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں نا، باقی جو عمومی جن شیاطین ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ قید کر لیتے ہیں، لیکن نفس کا شیطان اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اگر رمضان کے لیے اس کو بند کر دیا جائے تو پھر سارے ہی نیک ہو جائیں، سارے ہی روزہ رکھیں، کوئی آدمی گناہ نہ کریں، اس لیے کہ گناہ کی طرف راغب کرنے والی جو فورس ہے اس کو اللہ نے قید کر دیا ہے۔ نہیں، نفس کا شیطان رمضان میں بھی قید نہیں ہوتا، یہ ساتھ ہے آپ کی۔ سو اس دشمن سے ایک تو خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، دشمن کو سب سے پہلے دشمن سمجھ کے دشمن ڈکلیئر کیا جائے گا، پھر اس کے خلاف تیاری کی جائے گی۔ جیسے میں نے گزشتہ خطبے میں بھی مثال دی تھی کہ بھائی ہماری ساری تیاری انڈیا کے خلاف، اور وہ ایٹم بم بنائیں، گاز کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، ایک قربانی دی ہے نا جی، ہمارے سائنسدانوں نے دی ہے، ہمارے جو دیگر فورسز والے لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ہر طرح سے قربانی دی ہے، اور آپ نے ایک تیاری کی ہے اپنے دشمن کے خلاف۔ تو ایسے ہی اس شیطان کے خلاف کوئی تیاری تو کرنی ہوگی۔ اسی طرح ہمارا جو تیسرا دشمن، بڑا دشمن ہے، وہ ہے دنیا۔ یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی جاذبیت، یہ اس میں اٹریکشن۔ اور دنیا دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک مال، دوسرا عہدہ۔ دیکھیں نا، جس کے پاس مال نہیں ہوتا وہ پہلے دعا کرتا ہے یا اللہ مال دے دیں، اس کو مال مل جاتا ہے تب وہ کہتا ہے یار اب تو بڑے پیسے آ گئے ہیں، اب ٹھوٹا بھی ہو نا جی، اب تو عزت، بڑا پروٹوکول ہو، جدھر جاؤں لوگ بڑا سلوٹ کر، پہلے تو مال ہی مانگتا ہے۔ اچھا، اگر عزت و شہرت ہے اور مال نہیں ہے تو مال مانگے گا کہ یار مال کے بغیر تو کام نہیں بنتا، مال کے بغیر عزت نہیں ہے، مال کے بغیر تو دیندار بھی عزت نہیں کرتے۔ ہمارا المیہ پاکستان میں یہ ہے اور عمومی دنیا میں یہ ہے کہ دیندار بھی کسی دیندار کی مالدار کی ہوگا تو عزت کرے گا، ورنہ کسی ریڑھی والے دیندار کی عزت نہیں کرتا۔ یہ کتنا المیہ ہے۔ دنیا داروں کو چھوڑیے، ان کا معیار تو مال ہی ہے، ان کا معیار عہدہ ہے، لیکن ایک دیندار آدمی کا بھی، چونکہ ہم معاشرے سے اور اس کی عمومی جو انوائرمنٹ ہے اس سے ضرور متاثر ہوتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، اس کی نارم سے، اس کی ٹریڈیشن سے، اس کی ریچول سے، اس کی رسومات سے، ان معیارات سے آپ ضرور نہ چاہتے ہوئے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں دیندار بھی مالدار دیندار سے متاثر ہوتا ہے یا اس کی عزت کرتا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس دیندار کو نہیں پوچھتا۔ ویسے فارمولہ کیا ہے، ضمناً بات کیے دیتا ہوں، ایک نصیحت کی بات آ گئی ہے۔ فارمولہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ دیندار مسلمان، مالدار مسلمان جو دیندار ہے اس کی بھی عزت کریں ضرور، اس کے منصب کے مطابق، لیکن جو
مالدار نہیں ہے، غربت والا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، عام سا ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی چھابا لگاتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، اس کی زیادہ عزت کریں، اس کو دوڑ کے پروٹوکول دیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی میں نفس کی تہذیب کی بات بھی کروں گا نا انشاءاللہ، اس میں یہ بات آئے گی کہ اپنے نفس کو ٹھیک، ایک تو آپ کے نفس کا میلان آپ اس کو کچلیں گے، نفس کی خواہش کہ آپ اپنے سے کم تر کے سامنے اس کے پاس دوڑ کے جائیں گے، اس کو جا کے سلام پہلے کریں۔ ایک تو آپ کی وہ میں کی اصلاح ہوگی، تکبر ختم ہوگا، عاجزی آئے گی، ایک بات۔ اور اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، جس کے اندر عاجزی ہے اس کے اندر کامیابی کے لیے جو ایک اکسیر کی خصوصیت ہے وہ اس کے پاس، جو اکسیر کا کام کرے گی۔ اور دوسری بات کہ وہ جو کمزور آدمی ہے نا، جس کو آپ سلام کرنے چلے ہیں اور جس کو آپ پروٹوکول دینے چلے ہیں، اس کے ذہن میں آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہے، نہ آپ کے ذہن میں ہے، اخلاص ہی اخلاص ہوگا۔ کیوں؟ آپ کو اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، تو گویا جو آپ اس کے پاس جا رہے ہیں پورے اخلاص سے ہی جا رہے ہیں، یہ بڑی خوبصورت نیکی کرنے آپ جا رہے ہیں، اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جو مجھے سلام کر رہا ہے میں اس کے کیا کام آؤں گا، یہ تو بڑے اثر رسوخ والا آدمی ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا عہدے والا آدمی ہے، اس کو میری کیا پرواہ ہے، میرے پاس ہی آ رہا ہے، اخلاص سے آ رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے اخلاص سے آ رہا ہے، آپ کو بھی پتا ہے میں اخلاص سے جا رہا ہوں۔ اب مالدار کے پاس اب جائیں گے تو ہمارے ہاں 99.9% شاید نہیں تو کم از کم 99% لوگوں کی سائیکی یہ ہوتی ہے، جو عہدے والا اور مال والا ہوتا ہے، آپ اس کو دوڑ کے سلام کریں تو ضرور 1 منٹ کے لیے اس کا خیال اس طرف جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کوئی کام ہوگا مجھ سے ضرور، چاہے آپ اخلاص سے جا رہے ہوں۔ یہ بھی ہماری سائیکی ہے پاکستان میں، بدقسمتی ہے۔ دیندار مالداروں کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس بھی اگر آپ ذرا زور سے جائیں گے تو وہ ایک دفعہ تو ان کو ضرور شیطان ذہن میں بات ڈالے گا کہ یار کوئی اس کا کوئی کام ہوگا، آج بڑا پروٹوکول دے رہا ہے، چاہے آپ اخلاص سے ہی جا رہے ہوں، چاہے آپ اخلاص سے ہی جا رہے ہوں۔ اچھا، اس میں اس شخص کا قصور بھی اتنا نہیں ہے، ہمارے ہاں چونکہ جانے والے بھی 99% جو مالداروں کے پاس جاتے ہیں وہ ان کا اپنا ضرور مطلب ہوتا ہے، تبھی 32 دانت باہر نکلتے ہیں، ادروائز ہم بھی تو کسی کو پھر سلام کیوں کریں بھائی؟ جب ہمارا کسی سے کام نہیں ہے تو ہم اس سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، پھر ہم نہ ہوئے۔ ہمارا تعارف یہ ہے، ہمارا پاکستان میں کم از کم نیشنل کیریکٹر یہ ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، کہ ہمیں کسی کے پاس کام ہوگا تو خوش اخلاق ہو جائیں گے، اور اگر کسی سے کام نہیں ہے ہم سے بد اخلاق کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیو، اسلام ہمارے قریب سے نہیں گزرا۔ پھر نبی علیہ السلام کی وہ حدیث مجھے بار بار یاد آ جاتی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ اسلام جب دنیا میں آیا اجنبی تھا، کوئی نہیں اس کو جانتا تھا، اور ایک وقت آئے گا اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ آج اسلام اجنبی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، مفادات کی محبت، یعنی یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے نا ہم میں، اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یعنی حرص کی انتہا ہو گئی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ دنیا کے سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اس کا کچھ قاعدہ اور قانون بھی ہے، کوئی ضابطے بھی ہیں، ایک لمٹ بھی ہے، لیکن ہم یہ اتنی اوور ویلمنگ ہے اور اتنی زیادہ ہے، ہم اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم پھر کسی اصول، قاعدے اور ضابطے کی پابندی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بس فائدہ حاصل ہو، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ مطلب کے لیے گدھے کو بھی بابا کہہ دیں۔ اب آپ دیکھیں، اور یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے، مطلب کے لیے گدھے کو بھی بابا کہہ دیں۔ مطلب کیا ہے؟ میرا رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا فائدہ میرا نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو عقیدہ توحید ہمیں بات سمجھاتا ہے، عقیدہ توحید یہی تو سمجھاتا ہے، کائنات کے رب کی قسم ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، اگر میرے اللہ کو منظور نہیں ہے، کائنات کے رب کی قسم سارے مل کے وہ فائدہ مجھے نہیں پہنچا سکتے، اور اگر سارے مل کے میرا کوئی نقصان کرنا چاہیں اور میرے اللہ کا وہ منظور نہیں ہے، سارے مل جائیں ایک رائی کے دانے کے برابر میرا نقصان نہیں کر سکتے۔
اچھا بھائی پھر اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ لالچ ہر انسان میں ہے، مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، مال کی لالچ ہے اور دنیا کی چیزوں کی لالچ ہے، آدمی میں ہے، ہونی بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ترغیب دی، احرص علی ما ینفعک۔ تو یہ تیسرا بڑا دشمن ہے، یہ ایسا دشمن ہے کہ آدمی کی آخرت کی اور اس کے انجام کی اور اس کی ہمیشہ کی زندگی کی یہ دنیا کتنی ستیہ ناش کرتی ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں بہت خوبصورت، نبی علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا، یہ جو دنیا ہے نا، اب دنیا میں نے سم اپ کر دیا ہے، یہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک مال و منال اثاثے اور ایک عہدہ۔ اور اب آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں لڑائی کیا ہے؟ ملکوں کی لڑائی، حکومتوں کی لڑائی، عوام کی لڑائی، انفرادی لڑائی، اجتماعی لڑائی۔ لڑائی کیا ہے؟ اس کا مرکز و محور اختیار ہے، عہدہ ہے، طاقت ہے یا مال ہے؟ تیسری کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں، تیسری کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، دو ہی چیزیں، مال و منال اثاثے یا اختیارات، قوت، طاقت، عہدہ۔ ایک مسجد سے لے کر پارلیمنٹ تک جتنی لڑائی ہے وہ یہی ہے۔ اب یہ چیزیں انسان کی آخرت کا کتنا نقصان کرتی ہیں، آپ حدیث سنیے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا آدمی کے دین کو، اس کی عاقبت کو، اس کی اصل زندگی کو دو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، ایک مال کی حرص اور دوسرا عہدے کا لالچ، کہ مال کی حرص کے لیے آدمی پرواہ نہیں کرتا، جو ہو جائے ہو جائے، مجھے مال مل جائے، جو ہو جائے ہو جائے، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے اختیار مل جائے، اس کے لیے اسے جو کرنا پڑے کر گزرے گا۔ اب ہمارے ہاں بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا۔ وہ مجھے کسی نے میسج کیا ہے جی، جوائے لینڈ فلم وہ ریلیز ہو گئی ہے جی، باہر سے پریشر آیا ہے، پہلے تو وہ ریلیز نہیں ہو رہی تھی، اب ہو گئی ہے۔ تو مجھے دکھ بھی ہوا اور ساتھ ہنسی بھی آئی۔ ہنسی اس بات پر آئی کہ بھئی آپ، وہ بیچارے میرے بھائی بہت محترم ہیں، نیک آدمی ہیں، جذبے سے انہوں نے میسج کیا ہے۔ ضرور ہمیں درست بات پر احتجاج کرنا چاہیے اور اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کروانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ ایسے کاموں کی اس ملک میں قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن مجھے ہنسی اس بات پہ آئی کہ یہاں بھائیو، وہ آپ ایک فلم کی بات کر رہے ہیں، یہاں لڑائی دیکھیں کیا ہو رہی ہے ہمارے ہاں، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے ملک کی لڑائی کیا ہے۔ اور باقی آپ جو کہتے ہیں نا جی باہر کے پریشر سے، تو بھائی ہم باہر کے پریشر میں ہی ہیں، تسلیم کر لیں نا۔ آپ کیوں نہیں مانتے کہ ہم پریشر میں ہمیشہ سے تھے اور بہت عرصے تک رہیں گے؟ اگر یہی حالت رہی تو، یا کم از کم یہ جو حالت ہے اگر یہی رہی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تب پریشر ختم ہوگا۔ بھائی اگر ہماری یہی روش رہی تو امام مہدی کے آنے تک انتظار کریں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صرف اوپر والوں کو مشق ستم نہ بنائیں کہ فلاں جن کے پاس اختیار ہے، فلاں جو ارباب اختیار ہیں، فلاں جو طاقتور ہیں، فلاں جو ہیں ہمارے لوگ چند ایک فلاں کلاس کے لوگ وہی ذمہ دار ہیں۔ نہیں، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ جو ہماری حالت ہے نا، ہم جو بیوقوفوں کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں، ہم تو انہی لوگوں کو فرشتہ سمجھ کے ان کے ساتھ اس طرح چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر وقت جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے چلنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا اپنا قصور بھی مانیں، اور بالکل ان حالات میں کوئی بہتری ہوتی نظر نہیں آتی جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی خود اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ اس لیے یہ کوئی ایک فلم کا معاملہ نہیں ہے، یہ 75 سالوں سے فلمیں چل رہی ہیں، اور اگر یہی حال رہا تو یہ چلتی رہیں گی، ہم عبرت کا نشان بنیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ کی جائے، اور پھر وہی ایک مرکز ہے
جس کی طرف واپس لوٹ کے آیا جائے وہ مرکز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور نظام، اور نظام حکومت بھی وہی ہے۔ وہ حمید گل صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ بھئی ہمیں کون سا نظام سوٹ کرتا ہے؟ بڑی خوبصورت بات تھی، اور وہ بالکل اسلام کے قریب تر ہے، وہی ہمیں سوٹ کرتا ہے، باقی تو ہمیں کوئی شے سوٹ نہیں کرتی۔ باقی اس نظام میں رہ کے، اس پیاری جمہوریت کے اندر رہ کے آپ کہیں میری اور آپ کی اور ملک کی بہتری ہو جائے گی، تو یہ خام خیالی ہے، یہ خام خیالی ہے۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو سنواریے، درست بات سمجھیے، آگے سمجھائیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ ہمارے ملک کی اور عالم اسلام کی اللہ بہتری فرمائے۔ جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اب یہی دعا کرتے ہیں اور پہلے بھی یہی کرتے تھے، یا اللہ جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اس ملک کے مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، ملک کے ساتھ مخلص ہیں، یا اللہ تو انہی کو اختیار بھی عطا فرما، انہی کو عزت بھی دے، یا اللہ انہی کو تو اوپر لا، اور جو مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، مفادات کے بندے ہیں، اور جو بیرونی آقا ہیں ان کے ساتھ تانے بانے بنے ہوئے ہیں اور اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پھنسا رہے ہیں، یا اللہ تو ان سے ہمیں خلاصی عطا فرما، اے اللہ ان کو نشان عبرت بنا، اے اللہ ان کو نشان عبرت بنا، اے اللہ ہم ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Oh